تم تو بہت عبادت کرتی ہو، تم بتاؤ اگر انسان اللہ سے دعا کرے تو اسے اپنے لیے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اس نے اپنی دوست سے پوچھا۔ انسان کو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ رحم؟ اس نے دلچسپی سے کہا، ہاں وہ رحم کرے گا تو بھوک میں کھانا بھی دے گا، خالی جیب میں روپیہ بھی دے گا، ننگے جسم پر لباس بھی دے گا، تکلیف سے نجات بھی دے گا، بیماری سے شفا بھی دے گا۔ اگر وہ رحم کرے گا تو؟ اس نے اطمینان سے کہا، ورنہ وہ یا تو دولت دے گا یا عزت یا محبت یا شہرت یا وہ خاص چیز جو تم مانگو گی۔ مگر تم ایک وقت میں آخر کتنی چیزیں مانگو گی، کچھ نہ کچھ تو بھول جائے گا۔ مگر صرف رحم مانگنے سے تمہیں ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اس نے میری بات کاٹی، تم رحم مانگتی ہو؟ ہاں، ہر روز رات کو تہجد میں شکر ادا کرتی ہوں اور اللہ سے رحم مانگتی ہوں، اور وہ مجھ پہ رحم کرتا بھی ہے، کیونکہ وہ بہت رحم کرنے والا رحیم رب ہے۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بہت ناانصافی کرتی ہے ہمارے ساتھ، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنے کے بعد بھی ہم بے سکون ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتے، اور جب تک انسان حقیقت نہیں تسلیم کرتا تب تک بے سکون رہتا ہے، اور اگر بے سکون رہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اللہ پہ اتنا یقین نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ رونا بری بات نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ تھک جانا بھی بری بات نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ گر جانا بری بات نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ لیکن ہاں، مایوس ہو جانا بہت بری بات ہے۔ سیانے کہتے ہیں مایوس انسان گمراہ ہوتا ہے اور پھر ہر جگہ مایوسی پھیلاتا ہے۔ مایوسی حرام ہے، کیونکہ معجزے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے ہمارے لیے ہی بنائے گئے۔ فرشتوں کو تو معجزوں کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس کو کب دینی ہے۔ تو اگر اس نے کچھ دور کیا ہے تو یقین کریں اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اس سے دگنا دیا جائے گا۔ بھروسہ رکھیں وہ کھوئی ہوئی چیز بھی واپس دے سکتا ہے۔ شرط بس اتنی سی ہے کہ اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ زندگی کبھی ناانصافی نہیں کرتی، ہم خود اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، تو خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ کیا ہوا آخر؟ مسئلے روز بڑھتے جا رہے ہیں، گھر کے مسائل، لوگوں کی باتیں اور مختلف پریشانیوں کی وجہ سے زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ تو اٹھو، جس نماز کا وقت ہے وہ پڑھو۔ ایک بات یاد رکھو، اس دنیا میں لافانی ذات صرف اس رب کی ہے۔ یہ لوگ، ان کی باتیں، یہ مسئلے سب فانی ہیں۔ تم بس اس رب کو پکارو بغیر کسی شک اور منفی خیالات کے کہ میں تو گنہگار ہی بہت ہوں، میری اللہ کیسے سنے گا۔ تم بس یہ ذہن میں رکھو کہ وہ بہت رحیم ہے اور وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اچھا گمان رکھو، اچھی سوچ رکھو۔ ڈپریشن انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، لیکن ڈپریشن کو اپنے اندر زیادہ طاقت انسان خود دیتا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی ٹینشن وقتی ہوتی ہے، اس کو سوچنا اور خیالوں میں ہی لڑائی کرنا یا خود کی ذات سے بحث کرنا، اس کیفیت پہ اگر غور کریں تو سوچنے کی ابتدا اور لڑائی اور بحث کی جنگ میں انسان کی طبیعت کافی حد تک چینج ہو جاتی ہے، جس سے ڈپریشن بڑھتا رہتا ہے اور خبر بھی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ خود کو محفوظ رکھیں اور خیالی جنگ سے پرہیز کریں، کیونکہ بیماری کی جڑ بھی یہی ہے۔ تم تو بہت عبادت کرتی ہو، تم بتاؤ اگر انسان اللہ سے دعا کرے تو اسے اپنے لیے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اس نے اپنی دوست سے پوچھا۔ انسان کو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ رحم؟ اس نے دلچسپی سے کہا، ہاں وہ رحم کرے گا تو بھوک میں کھانا بھی دے گا، خالی جیب میں روپیہ بھی دے گا، ننگے جسم پر لباس بھی دے گا، تکلیف سے نجات بھی دے گا، بیماری سے شفا بھی دے گا۔ اگر وہ رحم کرے گا تو؟ اس نے اطمینان سے کہا، ورنہ وہ یا تو دولت دے گا یا عزت یا محبت یا شہرت یا وہ خاص چیز جو تم مانگو گی۔
مگر تمہیں ایک وقت میں آخر کتنی چیزیں مانگو گی، کچھ نہ کچھ تو بھول جائے گا، مگر صرف رحم مانگنے سے تمہیں ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اس نے میری بات کاٹی۔ تم رحم مانگتی ہو؟ ہاں، ہر روز رات کو تہجد میں شکر ادا کرتی ہوں اور اللہ سے رحم مانگتی ہوں، اور وہ مجھ پہ رحم کرتا بھی ہے، کیونکہ وہ بہت رحم کرنے والا رحیم رب ہے۔ اگر کوئی اپنا تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے، اگر تم راتوں کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں اس کی مصلحت پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے خالص احساسات ہیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی والدہ کی قبر پر روئے تھے۔ جب حضور پاک کا بیٹا دار فانی سے رخصت ہوا تب آپ بھی بہت غمگین ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی جدائی میں کئی ماہ و سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کو بیٹی کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، اللہ کو تلاش کرنے کا، اللہ کی اور قریب کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کا انتظار مت کیجیے کہ کوئی آئے گا اور آپ سے محبت کرے گا، آپ کو کچھ خاص محسوس کروائے گا۔ اپنی فکر خود کیجیے، اپنے آپ سے محبت کیجیے۔ کبھی خود ہی خود کو VIP پروٹوکول دینا چاہیے۔ کبھی ایک کپ چائے بنائیے اور اپنی پسندیدہ کپ میں ڈال کر گھر کے سب سے پرسکون اور حسین کونے میں بیٹھ کر لطف اندوز ہوئیے۔ یقین مانیے بہت اچھا لگے گا۔ خود کے لیے وقت نکالیے اور شاپنگ پہ لے جائیے، اچھا سا کھانا کھائیے۔ وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات جو زندگی کی الجھنوں میں کہیں گم ہو جاتی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر آپ کا کوئی نہیں ہے۔